اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقنی فہما ثم اما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، یہ دیکھ لینا اللہ رب العزت کے عجائب و طرائف قدرت کے نمونوں کو اپنے وجود میں دیکھ لینا، مشاہدہ کر لینا، سوچنا سمجھنا اور پھر اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا. اللہ الذی خلقکم، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے. اور پیدا بھی کس طرح؟ خلقکم من ضعف، ایک ایسی ضعیفی کے عالم اور انداز میں پیدا فرمایا ہے کہ بدترین ضعیف اور بے بس، کسی بھی چیز کے قابل نہیں، بول سکنا، چلنا پھرنا، بتانا جتانا کچھ بھی نہیں. پھر یہی ضعیف انسان ثم جعل من بعد ضعف قوة، اس ضعف کو پھر اللہ رب العزت اپنی مہربانی سے آپ کے لیے قوت میں تبدیل فرما دیتے ہیں، پھر قوت عطا فرما دیتے ہیں. اے بنی نوع انسان تمہیں ثم جعل من بعد ضعف قوة، قوت عطا فرما دی، اور پھر قوت جب دے دی فرماتے ہیں ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، ہٹا کٹا تنومند تندرست اور تھوانا. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، پھر ضعیفی آ کر انسان کو نوچنا شروع کر دیتا ہے، انسان کو چوسنا شروع کر دیتا ہے. پھر دوبارہ فرماتے ہیں ضعیفی آئے گی اور بڑھاپا بھی. یعنی انسان ویسے تو یہ فرمایا کہ پیدا سے لے کر آخر تک انسان کی زندگی اور عمر کتنی ہے وہ واللہ عالم، کس حالت میں مرتا ہے وہ بھی واللہ عالم. منکم من یتوفی ومنکم من یرد الی ارذل العمر، بہت جوانی میں، بچپن میں، لڑکپن میں، انتہائی طفلی کی حالت میں، حتیٰ کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسی مائیں بھی ہوتی ہیں کہ ان کے بچے ان کے وجود کے اندر مرا ہوا ہوتا ہے اور بعد میں پیدا ایک میت. لیکن اگر زندہ رہا انسان، پہلے ضعیفی پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا، بشرطے کہ اس کی زندگی طویل ہو. تو یخلق ما یشاء، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کیا پیدا فرمائے. یہی انسان کیا مسئلہ ہے، آنکھوں کو کیا ہوا، کان کو کیا ہوا، بالوں کا کیا ہوا، یہ دانتوں کا کیا ہوا، اور اٹھنے بیٹھنے میں بڑے چست و چالاک تھے، اب کسی سہارے کی ضرورت کیوں پیش آئی. یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا فرمائے، جیسا چاہے پیدا فرمائے. بعض حضرات خواتین اللہ کے بندوں میں سے معلول پیدا ہوتے ہیں، معذور پیدا ہوتے ہیں، یہ سب پلان ہے اللہ، اس کی مرضی اور قدرت و قوت. یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر، اور اللہ کی ذات ہے جو ہر چیز اور سب کچھ جانتا ہے، کیونکہ سب کچھ اس کے اپنے ایجادات ہیں. اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے کائنات میں، کوئی موجود ایسی نہیں ہے جس کو اللہ نے پیدا نہ کیا ہو، اس لیے علیم ہے. ہر جاندار، بے جان، چرند پرند، اشجار و انہار و اثمار، کوئی بھی ایسی نہیں ہے جس کے علم اللہ کو نہ ہو، اور قدیر بھی.
ہر چیز پر ہر طرح کی قدرت رکھنے والی ذات، ہر طرح کی قدرت مکمل گرفت میں رکھنے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے تمہیں پیدا فرمایا۔ یہ بھی چونکہ صورت میں اکثر آیتوں میں ہم نے دیکھ لی کہ اللہ رب العزت اپنے عجائب قدرت کے مظاہر ہمیں دکھاتے ہیں اور ہمارے سامنے کھول دیتے ہیں، اور میں سے ایک یہ بھی ہے ہم خود ہیں اس کی نشانی۔ ہمیں سے ہر ایک اپنے طفولیت کے وہ ایام جو اس کے ذہن میں ہوں، وہاں سے لے کر اب جس عمر میں ہے اس حالت تک آنے تک کا ایک وزٹ کرے، ایک مطالعہ کرے، پھر حیران رہ جائے گا کہ میں کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا۔ تو یہ اللہ کی مرضی اور اللہ کی قدرت میں موجود، اور اللہ کی ذات پر حساب میں، کتاب میں، مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہونے میں، اور جنت اور جہنم بنانے اور ان کو کور کرنے میں قدیر ہے۔ کوئی چیز اس کو اس حوالے پر یعنی اس کی قدرت پر دخل انداز نہیں ہو سکتا، اور اس کے فیصلے وہی ہوتے ہیں جس کی اللہ کی اپنی مشیت و مرضی ہو۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ